نور وحی الہی کے فروغ اور تعلیمات نبوی کے ابلاغ کا ایک مثالی ادارہ جامعہ ریاض القرآن والحدیث، تاج پورہ شاد باغ لاہور کے آنگن میں جامعہ ریاض القرآن والحدیث علوم اسلامیہ، اخلاق نبویہ اور نسل نو کی اعلیٰ تربیت کرنے والا الحمدللہ ایک ایسا عطر ریز باغیچہ ہے جس کی باغبانی و آبیاری میں فضیلت الشیخ قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ کی شب و روز ارک ریزیاں اور حاجی احمد دین بٹ رحمہ اللہ کی محبتیں شامل ہیں۔ 1982 میں حاجی احمد دین بٹ رحمہ اللہ کی دعوت خاص پر فضیلت الشیخ قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ محض فروغ قرآن و سنت کی غرض لے کر اپنے گاؤں کلا کالروالا سے ہجرت کر کے لاہور میں آ بسے۔ ابتداءً یہاں مصری شاہ لاہور میں موجود مسجد عمر فاروق المعروف گودام والی مسجد میں دعوت دین کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد ازاں تقریباً 1985 میں فکر توحید و رسالت کو عام کرنے کے لیے تاج پورہ ہی میں جامع مسجد توحید کے نام سے یہ مرکز قائم کیا۔ پھر 1990 میں یہاں جامعہ ریاض القرآن والحدیث کی بنیاد رکھی۔ تبلیغ اسلام کے علاوہ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ابتداءً ناظرۃ القرآن اور حفظ القرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے سے سینکڑوں والدین کے نور نظر ناظرۃ القرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے اور سینکڑوں لختے جگروں نے قرآن حفظ کر کے اپنے سینوں کو نور قرآن سے منور کیا۔ جامعہ ریاض القرآن والحدیث کو تلاوت قرآن، قرأت و تجوید سمیت علوم قرآن کے سلسلے میں استاد القراء شمس القراء فضیلت الشیخ القاری الاستاذ محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ کی باقاعدہ سرپرستی میسر رہی۔ جامعہ ہازہ میں 2006 سے نہ صرف یہ کہ درس نظامی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا بلکہ اس کے ساتھ BA تک عصری تعلیم کے لیے ایک پرائیویٹ کالج کا اجرا بھی کیا گیا۔ لیکن یہ حزن و ملال تاحال باقی ہے کہ فضیلت الشیخ قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ کی اس فانی دنیا سے اچانک رحلت کے بعد محض مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ شعبہ مجبوراً بند کرنا پڑا۔ جامعہ ریاض القرآن والحدیث میں 2010 سے حفظ القرآن پلس مڈل تک عصری تعلیم کا ایک سلسلہ الگ سے شروع کیا گیا۔ الشیخ قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ نے مرکز جامعہ ریاض القرآن والحدیث جیسے چشمہ خیر سے نہ صرف یہ کہ ناظرہ قرآن، حفظ القرآن، درس نظامی پلس BA تک عصری تعلیم اور حفظ پلس مڈل جیسے تعلیمی سلسلے جاری کیے بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے ماہانہ تربیتی پروگرام، تبلیغی پروگرام، موبائل تبلیغی پروگرام، اسی طرح تعلیم و تربیت بالغاں کے لیے ترجمۃ القرآن، مسنون طریقہ وضو، طریقہ غسل و طہارت، طریقہ نماز، نماز جنازہ، صبح و شام کے مسنون اذکار، نیز آداب عیادت، آداب تعزیت، آداب عبادت و تلاوت، آداب گفتگو مجلس، کھانے پینے سونے جاگنے کے آداب جیسے اصلاحی و تربیتی سلسلے بھی مرکز ہازہ سے جاری رکھے۔ مزید یہ کہ لاہور جیسے شہر میں حقیقی داتا کے نام دودھ کی سبیل یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے نام دودھ کی سبیل کا سلسلہ جاری کر کے یہاں کے باسیوں کو توحید کا شعور دیا۔ رفاہی خدمات کے حوالے سے جامعہ ریاض القرآن والحدیث کے زیر انتظام الشیخ قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ نے ایک میڈیکل ڈسپنسری کا اجرا بھی کیا جس سے جامعہ ہازہ کے طلباء و عملہ اور مقامی عوام الناس طبی سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس ڈسپنسری میں ماہر ڈاکٹر اور ان کا معاون سٹاف دن 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک پھر شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک خدمات دے رہے ہیں۔ الحمدللہ الشیخ قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ مرکز جامعہ ریاض القرآن والحدیث جیسا پربہار باغیچہ سجایا بلکہ اس کے زیر انتظام مسجد عمر فاروق المعروف گودام والی مسجد مصری شاہ، مسجد فیصل چوک تاج پورہ اور مرکز مدینہ منورہ کرول جیسے 3 مزید چشمہ خیر بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ 2015 سے جامعہ ریاض القرآن والحدیث کی تعمیر نو شروع ہوئی جس میں جامع مسجد توحید کی تعمیر نو سمیت اب تک کی کنسٹرکشن میں جو اضافہ ہوا ہے ان میں ایک خواتین کے لیے ہال ہے جہاں نہ صرف یہ کہ طالبات کے لیے کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے بلکہ طالبات اور مقامی خواتین یہاں نماز پنجگانہ، نماز جمعہ و عیدین، بالخصوص ماہ رمضان میں نماز تراویح اور دیگر عبادات کی سہولت سے بھی مستفید ہوتی ہیں۔
मस्जिद की बेसमेंट। यहाँ असातिज़ा के लिए रिहायशी कमरे तैयार किए गए हैं। कुछ कमरे मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ कमरे तामीर होना अभी बाकी हैं। खाने के लिए हाल। तुलबा और स्टाफ यहाँ बैठकर सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त खाना वगैरह खाते हैं। वॉशरूम। मरकज हाजा में फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और छत समेत 20 अदद वॉशरूम तामीर किए गए हैं। वुजू खाने। मरकज के फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में वुजू खाने भी तामीर किए गए हैं, जहां से तुलबा, स्टाफ और अवामुन्नास नमाज के लिए वुजू करते हैं। किचन। यहाँ तुलबा और स्टाफ के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार किया जाता है। इसके लिए बाकायदा बावर्ची और मुआविनीन तीनों वक्त खिदमत पर मामूर हैं। लाइब्रेरी। अरबी अदब, उर्दू अदब समेत इल्मी, इस्लाही और दरसी कदीम व जदीद कुतुब पे मुश्तमिल लाइब्रेरी का एहतिमाम किया गया है, जहाँ से तुलबा और अवामुन्नास अपनी इल्मी तशनगी दूर करते हैं। रिसर्च। लाइब्रेरी से मुत्तसिल ही रिसर्च सिस्टम मौजूद है, जहां से तुलबा और अवामुन्नास सॉफ्ट फॉर्म में ऑनलाइन कुतुब, PDF कुतुब, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरीज का मुताला और मतलूबा मज़ामीन के लिए मवाद की तैयारी और हवाला जात तलाश कर सकते हैं। सिक्योरिटी। मरकज हाजा की निगरानी और हिफाजत के पेश नजर न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम है, बल्कि CCTV कैमरों की सूरत में हम सम्मत निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल भी मौजूद है। एडमिन ऑफिस। बिजली, पानी, गैस, जरूरियात इदारा, हर किस्म की तामीर और मेंटेनेंस, नीज, लेन देन, माहाना वजीफाजात और हमा किस्म अखराजात और हिसाब किताब के लिए अकाउंट के शोबा समेत ये दफ्तर एडमिन ऑफिस के तौर पर कायम किया गया है। जामिया रियाजुल कुरआन वल हदीस में रोजाना क्लासेस, नमाज, ताआम, आराम वगैरह के औकात और तरतीब कुछ यूं है कि तुलबा रात के आखिरी पहर आजकल करीबन 4:30 बजे बेदार हो जाते हैं। नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़े फज्र अदा करते हैं, सुबह के वक्त मसनून अज़कार करते हैं। फिर 6:30 बजे तक यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर असेंबली के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह 6:30 ता 7 बजे तक असेंबली होती है। इसके बाद 7 बजे से 8:30 बजे तक क्लासेस होती हैं। फिर 8:30 से 9 बजे तक नाश्ता करते हैं। फिर 9 से 11 बजे तक क्लासेस होती हैं। फिर 11 से 12:30 बजे तक आराम करते हैं। इसके बाद 12:30 से 1:45 बजे तक के वक्त में नमाज ज़ोहर, बाद अज़्ज़ोहर दोपहर का खाना खाते हैं। फिर 1:45 बजे से लेकर अज़ान असर तक क्लासेस होती हैं। नमाज असर के बाद 1 घंटा तक असरी उलूम की क्लासेस होती हैं। बाद अज़ान करीबी पार्क में सैर व तफरीह करते हैं और अज़ान मगरिब के वक्त मस्जिद में चले आते हैं। बाद अज़ मगरिब ता इशा क्लासेस होती हैं। नमाज इशा के फौरी बाद रात का खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। 1 सितंबर 2021 को फजीलतुल शेख कारी अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह तबलीग इस्लाम करते हुए याराने वफा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की फजीलत और उनसे मोहब्बत का दर्स देते हुए होंठों पे कुरआनी आयात सजाए दाई अजल को लब्बैक कहकर दुनियाए फानी से रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी वफात के बाद उनकी अर्करेजियों का समर, इल्मो खैर का ये बाग जामिया रियाजुल कुरआन वल हदीस अपना ताअत्तुर और फैज आम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह की वफात के बाद उनके फर्जंद जनाब कारी मोहम्मद अनस बिन अब्दुल मतीन असगर ने अपने वालिद के रफीके खास और इदारा के देरीना मुहिब्बो मुआविन जनाब कारी मुनीर अहमद साहिब हाफिज़हुल्लाह की सरपरस्ती में और अपने दीगर मुआविनीन के साथ मिलकर जामिया हाजा में जो शोबाजात सिलसिले मजीद जारी किए, उनमें तुलबा के लिए तजवीद व किराअत, तालिबात के लिए तजवीद व किराअत, तालिबात के लिए नाजरा कुरआन, तालिबात के लिए हिफ्जुल कुरआन जैसे शोबाजात शामिल हैं। नीज माह रमजानुल मुबारक में 2 अदद खुसूसी क्लासेस। नंबर 1 फहम शरिया कोर्स बराए तुलबाए इदारा। इस कोर्स में अकीदा, इबादत और मामलात समेत मुंतखबा मौज़ूआत पर मुश्तमिल अहकाम व मसाइल का इजरा करवाया जाता है।
نمبر 2، فہم قرآن کورس برائے طلباء ادارہ اور مقامی عوام الناس۔ اس کورس میں قرآن مجید سے منتخبہ حصوں اور صورتوں کا ترجمہ و تفسیر پروجیکٹر سکرین کے ذریعے لفظ ب لفظ اور جملہ ب جملہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ طلباء کی تعلیمی فراغت کے سلسلے میں سالانہ تقریب تکمیل قرآن و محفل حسن قرأت کا انعقاد شروع کیا۔ جامعہ ہزا کے طلباء کے مابین حفظ و ناظرہ قرآن کے سالانہ مقابلہ جات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل علاقہ کی سہولت کے پیش نظر اجتماعی قربانی کا انتظام بھی شروع کیا۔ نیز لائبریری، ریسرچ اور سیکیورٹی کے شعبہ جات بھی جاری کیے۔ جامعہ ریاض القرآن والحدیث کا الحاق جامعہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان بورڈ سے کروایا، جو حکومت پاکستان سے باقاعدہ رجسٹرڈ بورڈ ہے، اور مسجد، بیسمنٹ، خواتین کا ہال، کھانے کا ہال، کچن، واش رومز، وضو خانے، اساتذہ کے لیے رہائشی کمرے، ایڈمن آفس سمیت جملہ تعمیراتی ادھورے کام کو بھی جناب قاری محمد انس بن عبد المتین اصغر اور ان کی معاون ٹیم نے بحسن و خوبی جاری رکھا ہے۔ تاحال یہ تعمیراتی سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ کے لیے منصوبہ جات: مرکز ہزا کی تعمیر کو مکمل کرنا، اساتذہ کے لیے مزید رہائشی کمرے تیار کرنا، میڈیکل ڈسپنسری کو باقاعدہ ہسپتال بنانا، علوم اسلامیہ پلس BA تک کالج کا شعبہ جو مالی مسائل کی وجہ سے مجبوراً بند کرنا پڑا تھا کو پھر سے جاری کرنا اور جدید سطح پہ لانا۔ بجلی کی قیمتوں میں آئے دن ہوش ربا اضافے اور مسلسل لوڈ شیڈنگ کے باعث مرکز ہزا کی انتہائی اہم ضرورت 30 kVA سولر سسٹم کی تنصیب، واٹر فلٹریشن پلانٹ کا انتظام، جس سے نہ صرف طلباء ادارہ بلکہ اہل محلہ کے لیے بھی صاف و صحت افزا پانی میسر ہوگا انشاءاللہ۔ ہر جمعہ کو بعد از نماز جمعہ اللہ کے مہمانوں یعنی نمازیوں کی ضیافت کرنا، حقیقی داتا کے نام دودھ کی سبیل جیسے منفرد سلسلے کو بحال کرنا شامل ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم بات کریں طلباء، طالبات اور سٹاف کے اعداد و شمار کی تو اس وقت ناظرۃ القرآن پڑھنے والے طلباء کی تعداد قریباً 40 ہے، ناظرۃ القرآن پڑھنے والی طالبات کی تعداد قریباً 30 ہے، حفظ القرآن پڑھنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 80 ہے، جبکہ حفظ القرآن پڑھنے والی طالبات کی تعداد قریباً 30 ہے۔ ان سب کے لیے مدرسین، مدرسات، ناظم، نائب ناظم، امام، خطیب، خادم، باورچی، سیکیورٹی گارڈ سمیت کل 20 افراد پہ مشتمل سٹاف شب و روز خدمات میں مصروف رہتا ہے۔ طلباء و طالبات اور جملہ سٹاف سمیت تقریباً 120 افراد کے لیے روزانہ 3 وقت کھانا تیار کیا اور کھلایا جاتا ہے۔ ماہانہ بجلی بل، گیس بل، پانی کے بل، نیز کتب، اسٹیشنری، طلباء و سٹاف کی جملہ ضروریات زندگی کی اشیاء، ماہانہ تنخواہیں، وظائف، تبلیغی سرگرمیوں کے لیے اخراجات، نیز روزانہ، ہفتہ وارانہ، ماہانہ اور سالانہ ہمہ قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، جبکہ تعمیراتی بجٹ ان کے علاوہ ہے۔ حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، یہ دینی ادارہ جہاں اللہ کے مہمان، علوم قرآن و حدیث کے تشنگان دن رات اللہ کا قرآن اور قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فرمان سنتے، پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص مہمان اور یہ ادارہ محض اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے خاص بندوں کے مالی تعاون سے ہی رواں ہے اور صدقہ جاریہ کا باعث ہے۔ یہ رب العالمین کے ساتھ آپ کی ایک ایسی بہترین تجارت کا باعث ہے کہ جس میں خسارے کا اندیشہ بالکل بھی نہیں، بلکہ اتنا نفع بخش ہے کہ جس کا حساب دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے آگے بڑھیے، صدقے دل کے ساتھ مالی تعاون کر کے ان بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھیے، ان قرآن والوں کو احساس اپنائیت دیتے ہوئے انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اور اپنی عاقبت سنواریے۔ آپ کی محبتوں کے متمنی خادم قرآن و سنت قاری محمد انس بن عبد المتین اصغر و اراکین جامعہ ریاض القرآن والحدیث تاج پورہ، شاد باغ، لاہور۔ براہ رابطہ +92 300 411 2319 0423
72872261. جامع رياض القرآن والحديث